نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. صدق اللہ مولانا العظیم. مکرم علماء کرام، مشائخ اعظام، خواتین و حضرات اور سامعین، حاضرین، مستفیدین و مستمعین، آج کی ہماری محفل میں محترم المقام حضرت قاری السید یاسر عبد الباسط عبد الصمد تو تشریف فرما ہی ہیں. آج دیکھیے آپ کی کتنی خوش نصیبی اور ہم سب کی کہ قرآن مجید لحن داؤدی کے ساتھ ہم نے سنا. نغمہ لاہوتی اور لحن داؤدی، اس سے بڑھ کر نہ کوئی نغمہ ہے، نہ کوئی نعت ہے، نہ کوئی کلام ہے، نہ کوئی بیان ہے. لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا نزول سرزمین عرب میں ہوا اور پڑھنے کا حق اہل مصر نے ادا کیا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ سمجھنے کا حق اہل ہند نے ادا کیا. محاورہ کامل اس طرح ہے. اس لیے اب تو ہماری جو نوجوان نسلوں کو اب نہیں رہا، خدا کا شکر ہے 2-3 سال میں یہ انفیریورٹی کمپلیکس ختم ہو گیا یا نہیں. پہلے آپ سمجھتے تھے کہ علم کا کوئی تعلق سرزمین پاک و ہند سے نہیں، اور آپ اس طرف نسبت کرنے سے کتراتے تھے. ایک دور گزرا ہے ایسا، مجھے معلوم ہے، 90s کا دور، پوری دہائی اور 2000 کے اوائل کا، کہ کتراتے تھے پاکستان ہندوستان کی طرف. کئی اسباب اور وجوہ تھے، لیکن آپ کو بتانے کی بات یہ ہے کہ ایسی ایسی ہستیاں علم کی دنیا میں سرزمین ہند میں پیدا ہوئیں کہ عرب دنیا کے بڑے بڑے ائمہ حدیث، محدثین اور مسندین، جن سے دنیا سند لیتی تھی حدیث کی، ان کی سند ہند کے محدثین سے ہو کر آگے پھر واپس عرب میں جاتی ہے. جن لوگوں کو علم الاسانید کی خبر ہو اور علم الاثبات کی خبر ہو، محدثین کی سندوں کی اور ان کے اثبات کی ثبتوں کی اگر خبر ہو، جس نے مطالعہ کیا ہو، تو ان کو پتہ چلے گا کہ پچھلے کم سے کم 300-400 سال کا عرصہ ایسا گزرا ہے کہ جس میں 1 درجن کے قریب ایسی ہستیاں کم از کم ایسی گزری ہیں سرزمین ہند میں، کہ مصر کے، شام کے، مغرب کے، یمن کے، شنقیط کے، موریتانیہ کے، حرمین شریفین کے، ان تمام بلاد عرب کے بڑے بڑے اکابر محدثین کی اپنی سندیں حدیث کی عرب سے چلتی ہیں اور سرزمین ہند میں جاتی ہیں، اور پلٹ کر پھر واپس مکہ اور مدینہ یا شام کو واپس آتی ہیں. تو وہ تلامذہ رہے ہیں اہل ہند کے محدثین کے. تو علم کے اتنے عظیم چشمے پھوٹتے تھے. ان میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی، جن کے تلامذہ عالم عرب کے عرب محدثین تھے. محدث حجاز امام محمد عابد السندھی، جن کو محدث حجاز کہتے تھے. حجاز اور مکہ مدینہ کی سرزمین کے سینکڑوں ہزاروں علماء اور محدثین کے پاس سند ان کی ہے. وہ سندھ کے، پاکستان کے خطے کے رہنے والے تھے. صدیوں پہلے کی بات ہے. پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی،
آپ حرمین کے محدثین کی جس کی اسانید اٹھا کے دیکھ لیں، شام کی، مصر کی، اردن کی، موریتانیہ کی، مغرب کی، فلسطین کی، جس بھی خطے کے ائمہ حدیث کی اکابر کی سندیں اٹھا کے دیکھیں تو ان کی آپ سمجھیں 80% محدثین عالم عرب کے، کتنے؟ 80% کی سند اساتذہ کی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی طرف جاتی ہے، اور ان سے ہو کر پلٹ کر پھر واپس حرمین یا عرب میں آتی۔ اس طرح شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے اسانید عالم عرب نے لی، پھر شاہ ابو سعید دہلوی سے اسانید عالم عرب نے لی، شاہ ابو سعید دہلوی سے اسانید عالم عرب نے لی۔ پھر اس کے بعد الامام عبد الحی ابو الحسنات عبد الحی المحدث اللکھنوی، ان سے کل عالم عرب نے اسانید حدیث میں لی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بعد عالم عرب کے ہاں اسانید کا مرجع امام عبد الحی محدث دہلوی لکھنوی محدث لکھنوی تھے۔ پھر ان کے شاگرد امام محمد بن عبد الباقی الانصاری محدث لکھنوی ثم المدنی، کل عالم عرب کے محدثین کے ہاں سندیں پڑھیں وہ ان کے تلامذہ ہیں۔ اور یہ امام محمد بن عبد الباقی الانصاری محدث لکھنوی ثم المدنی میں یہ میرے والد گرامی کے شیخ ہیں حدیث میں۔ لکھنؤ میں میرے والد گرامی ان کے پاس 10 سال تک پڑھے، اور حرمین شریفین سے لے کر مصر اور شام عرب تک کم و بیش ہر محدث کی کوئی نہ کوئی سند شیخ عبد الباقی محدث انصاری لکھنوی سے ملتی۔ مقصد بات کا یہ ہے کہ ایک زمانہ بیتا ہے 2-3 صدیوں کا جہاں عرب عجم سے آ کر سند لیتے تھے، یہ اواخر دور ہے۔ اوائل دور میں بھی عالم یہی تھا، مصر بھی شروع سے عرب نہیں تھا، مصر افریقہ کا حصہ ہے، یہ معرب ہوا، فتوحات کے بعد عرب کا حصہ بنا، ویسے تو افریقہ کا حصہ تھا۔ تو اوائل دور میں بھی سیاہ ستہ میں سے کوئی ایک امام اصلاً عرب نہیں ہے، سب عجمی ہیں۔ امام بخاری عجمی، بخارا کے رہنے والے، امام مسلم نیشا پور کے ایران کے رہنے والے، امام ترمذی ترمز کے رہنے والے، یہ دونوں سینٹرل ایشین اسٹیٹ ازبکستان کے علاقے ہیں۔ امام ابو داؤد السجستانی سجستان فارس کے رہنے والے، 3 قول ہیں، یا وہ فارس کے تھے، یا وہ ہندوستان کے صوبہ خراسان سے تھے، اور وہ پاکستان اور ایران کی سرحد کا ایک گاؤں تھا، اور یا کابل کے علاقے سے تھے سجستان۔ امام ابو داؤد سجستانی، امام نسائی نسا کے رہنے والے، ایران کا صوبہ تھا۔ ابن ماجہ قزوین کے رہنے والے، ایران کا شہر تھا۔ سیاہ ستہ پوری ائمہ عجم نے لکھی، جو پورے عرب و عجم کے۔ تو ایک زمانہ اوائل دور میں بھی مرجع یہ تھے، اوائل دور میں بھی مرجع یہ تھے۔ پھر فقہ کے 4 امام ہیں، کتنے؟ 4 اماموں میں صرف ایک امام حجاز کے ہیں، امام مالک مدینہ طیبہ کے، 3 امام عجمی ہیں، اور امام مالک کے مقلدین کم ہیں۔ سب سے کثیر مقلدین دنیا اسلام میں یا امام اعظم ابو حنیفہ کے، یا سیدنا امام محمد بن ادریس الشافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ امام اعظم فارس کے رہنے والے، کوفہ کے۔ امام محمد بن ادریس الشافعی فلسطین میں پیدا ہوئے تھے، غزہ میں، پھر مکہ معظمہ آئے اور جوان ہوئے اور پڑھ کے پھر واپس بغداد گئے، وہاں پڑھے اور پھر مصر آباد ہوئے۔ ان کا مزار ان کے ملک میں ہے، مصر میں، امام شافعی، اور وہ اپنے وقت کے مجدد بھی تھے، کتب بھی تھے امام شافعی۔ امام احمد بن حنبل بغداد کے رہنے والے تھے۔ تو 3 امام عجمی۔ پھر محدثین میں علاوہ ان کے جب آپ اوپر چلے جاتے ہیں تو بے شمار ائمہ حدیث اوپر کے بھی، وہ خراسان کے خطے کے یا وسطی ایشیا سمرقند کے یا بخارا کے یا کوفہ کے یا بصرہ کے یا بغداد کے یا ہرات کے،
ان خطوں کے ہیں۔ تو عجم کے یہ علاقے منابع تھے علم کے، اور پورا عرب ان منابع سے سیراب ہوتا تھا، ایک زمانہ تھا۔ پھر امام عبد الرزاق الصنعانی، صنعان کے رہنے والے، صنعاء کے، امام بیہقی عرب نہیں ہیں، امام طبرانی عرب نہیں ہیں، امام حاکم عرب نہیں ہیں، امام ابن خزیمہ عرب نہیں ہیں، امام ابو عوانہ عرب نہیں ہیں، امام ابن ابی شیبہ عرب نہیں ہیں، عثمان بن ابی شیبہ عرب نہیں ہیں۔ آپ کو سمجھ میں آ رہی بات؟ جتنے ائمہ حدیث جن کی کتب ہیں حدیث میں،